فضل و انعام فرمایا جو نہ تو عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے اور نہ ہی علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجئے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ یہ سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 199 ہے۔ اس کا کچھ حصہ کل ہو چکا تھا، کچھ باقی رہ گیا تھا۔ فرمایا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور یقیناً اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو صحیح معنی میں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ لام جو ہے نا لَمَن يُؤْمِنُ، اس کا ترجمہ ہو رہا ہے، تاکید کا ہے، صحیح معنی میں ایمان رکھتے ہیں۔ وہ ایک ایک حرف جو بڑھا ہوا ہوتا ہے اس میں بہت سارے معنی عربی کے حرف میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، وہ صحیح معنی میں ایمان رکھتے ہیں۔ دعویٰ تو ہر ایک کا ہوتا ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، لیکن بغیر کسی شرک کے۔ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور ان تمام باتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی، یعنی قرآن پر۔ لَمَن يُؤْمِنُ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ کا مطلب ہے جو کچھ وحی کی صورت میں تمہاری طرف اے مومنوں اے مسلمانوں اتاری گئی، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور جو کچھ وحی کی صورت میں ان کی طرف نازل کی گئی، یعنی اس سے پہلے کی کتابیں، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور ایمان کا جو نتیجہ ہے وہ بھی ان کو حاصل ہے، ایمان کا ثمرہ بھی حاصل ہے۔ خاشعین للہ، یہ ہے ایمان کا پھل دنیا کے اندر، کہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور عالم ہوتا ہی وہی ہے جو اللہ سے ڈرے۔ عالم کون ہے؟ اللہ نے کیا تعارف کرایا؟ عالم وہ ہے جو اللہ سے ڈرے اور ڈر کر اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ دے۔ خاشعین للہ، اللہ کی خشیت ان کے اندر پائی جاتی ہے، وہ اہل کتاب ایسے ہیں۔ خاشعین للہ، خشیت کا کمال بھی انہیں حاصل ہے۔ خشیت کا کمال وہ کیا ہے؟ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا۔ یہ علماء کے بارے میں بات ہو رہی ہے، علماء یہود، اس لیے کہ آیتوں سے لینا نہ لینا اس کا تعلق علماء سے ہوتا ہے، عوام سے نہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ کس کے متعلق گفتگو چل رہی ہے؟ علماء یہود۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، تھوڑا مول اللہ کی آیتوں کے بدلے میں وہ نہیں لیتے ہیں، اور جو کچھ بھی یہاں انسان کو مل جائے اس کے عوض میں وہ تھوڑا ہی، چاہے ساری دنیا ہی مل جائے۔ اس لیے کہ اللہ نے جس جنت کا وعدہ کیا ہے مومنوں سے، مسلمانوں سے، اس کے مقابلے میں پوری دنیا ہی حقیر ہے، تو اس کے عوض وہ تھوڑا مول نہیں لیتے ہیں، یہ ان کے خاص بات ہے۔ اور جہاں علماء سوء کا بیان تھا، کل جو آیت ہم سن رہے تھے 187 نمبر آیت، اس میں فرمایا گیا تھا وَاشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، علماء سوء کیا کرتے ہیں، برے علماء کیا کرتے ہیں؟ تھوڑا مول لیتے تھے اس کے بدلے میں، تورات کے بدلے میں۔ دنیا کمانے کا ذریعہ بنایا ہوا تھا تورات کو،
یہ برے علماء کی صفات میں بیان کیا تھا کل کی آیت میں. اسی صورت کی آیت نمبر 187 نمبر دیکھ لیں آیت. برے علماء کا جہاں تذکرہ اللہ نے کیا، علماء اہل کتاب میں سے برے علماء کون تھے؟ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑے عوض کے بدلے میں تورات بیچتے تھے. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، جو کچھ بھی وہ تجارت کر رہے تھے وہ بہت ہی بری تجارت تھی ان کی. اور ان کا کیا کام تھا؟ چھپاتے تھے باتوں کو. کیوں جو ہے چھپاتے تھے باتوں کو؟ اس لیے کہ اگر وہ بتا دیں کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو لوگ ان کے پیچھے نہیں چلیں گے، پھر تو جو پیغمبر ہے اسی کے پیچھے چلیں گے. لہذا ان باتوں کو وہ چھپا لیتے تھے. ان سے کہا گیا تھا وَلَا تَكْتُمُونَ، دیکھو چھپانا نہیں، جو کچھ کتاب میں ہے بیان کرنا. لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، لوگوں کے سامنے بیان کرو، ہر بات بیان کرو. اللہ نے کتاب میں ان باتوں کو اتارا ہی تھا اور اتارا ہی ہے اس وقت کہ لوگوں کے سامنے سب باتیں آئیں کھل کر. اسی لیے اللہ نے اتارا. کوئی بات اس میں ایسی نہیں جو چھپائی جائے. وما هو علی الغیب بضنین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی غیب کی بات پر بخیلی نہیں کی. ساری باتیں انہوں نے بتا دیا جس کو اللہ نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا. لہذا اب تمہیں کیا اختیار ہے، کیا عذر ہے، تم کیوں چھپا رہے ہو؟ بیان کرو لوگوں کے سامنے. تو وہاں کیا بیان کیا؟ علماء سوء کا بیان ہوا جب تو وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑے عوض کے بدلے میں اس کی آیتوں کو بیچتے تھے. اور یہاں علماء حق کے بارے میں کیا بیان ہوا؟ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. ان کے اندر خشیت آئی ہی اسی وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیتوں کے بدلے میں نہیں لیتے تھے. اسی لیے اللہ کا ڈر ان کے اندر پیدا ہوا. اور جو علماء ایک دم نڈر عالم بھی ہیں، نڈر بھی ہیں، اللہ سے ڈرتے بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے آیتوں کو، باتوں کو، دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. اسی لیے ان کے اندر خشیت نہیں پائی گئی. پورے تورات کو انہوں نے تجارت کی منڈی بنا رکھی تھی، کھانے کمانے کا ذریعہ بنایا ہوا تھا. اسی لیے ان کے اندر وہ خشیت، وہ خوف، وہ اللہ کا ڈر ان کے اندر پیدا ہی نہیں ہوا. اس لیے کہ اس کتاب کو نازل ہی کیا گیا تھا، اس کو پڑھ کر اللہ کا ڈر آئے تو بجائے اس کے وہ دنیا کمانے لگے تو وہ ان کو مل گئی. جس کی نیت ہے وہ مل گئی. اس کی تو نیت ہی نہیں کیا کہ اللہ کو پہچانے اس کتاب کو پڑھ کر اور اللہ سے ڈرے. جب اس کی نیت نہیں تو یہ ملتی بھی نہیں. اللہ اکبر. یہ ان کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے یا ہمارا؟ اس پہ بھی ذرا غور کرنا ہے. کس کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے؟ فرمایا لا یشترون بآیات، ان کی چوتھی صفت بیان ہو رہی. چوتھی، 3 صفتیں کل ہم لوگ سن چکے ہیں. علماء حق، علماء یہود اور نصرانی علماء میں سے جو حق علماء تھے، جو سچے پیروکار تھے، ان کی صفات بیان ہو رہی ہیں. ان کی ایک صفت یہ تھی کہ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، تھوڑے عوض کے بدلے میں آیتوں کو بیچتے نہیں تھے. وہ دنیا کمانے کا ذریعہ انہوں نے تورات کو نہیں بنایا ہے. یہ ان کی خاص صفت تھی جس کی وجہ سے خاشعین للہ، اللہ کا خوف ان کے اندر تورات پڑھ کر ہو گیا. انبیاء کرام بھی تو بھائی یہی اعلان کرتے ہیں. کیا اعلان کرتے ہیں؟ چلیے آج ہم لوگ انبیاء کرام کا جو اعلان ہے اپنی قوم کے سامنے جب وہ اللہ کی باتیں اور آیتیں پہنچاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں وہ لوگوں سے، یہ بھی آج سن لیجئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اور اس سے پہلے جو انبیاء کرام آئے انہوں نے کیا کہا. وحی کے پہنچانے پر، وحی کے تبلیغ پر یہی کہا کہ اے لوگو، ہم تم سے 1 ٹکا بھی نہیں لیتے. جو کچھ بھی ہم تمہیں بتا رہے ہیں اللہ کے لیے بتا رہے ہیں، اس کو کمانے کے لیے نہیں. یہ ہم تم کو ساری دین کی باتیں اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ تم سے کچھ پیسہ ہم اینٹ سکیں. انبیاء کرام کا اعلان بھی دیکھ لیں. سورہ نمبر 26 اور آیت نمبر 109 کھول لیں. اس میں 5 پیغمبروں کا تذکرہ ہے اور ایک ہی جگہ پر، اور بھی جگہوں میں ہے لیکن ہم سہولت کے لیے ایک ہی سورت سے 5 پیغمبروں کا تذکرہ سنتے ہیں. سورہ نمبر 26 سورہ شعراء، اس کے آیت نمبر 109. فرمایا
كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. دیکھیں یہ نوح علیہ السلام کا بیان چل رہا ہے. کتنا بتایا آیت نمبر بھائی؟ 109، 105، 106، 107 یہ ساری دیکھ لیں. فرمایا کذبت قوم نوح المرسلین، 105 نمبر آیت. ایک دو آیت پہلے سے دیکھ لیں تاکہ کیا گفتگو چل رہی ہے وہ سامنے آ جائے. کذبت قوم نوح المرسلین، نوح کی قوم نے بھی رسولوں کو جھٹلایا. حالانکہ رسول کو جھٹلایا، رسولوں کو نہیں جھٹلایا. لیکن قرآن میں کیا کہا جا رہا ہے؟ رسولوں کو جھٹلایا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایک پیغمبر کو کسی نے جھٹلا دیا تو اس نے پورے پیغمبر کو جھٹلا دیا. کوئی چیز اگر کہیں ٹنگی ہوئی ہو، خالی ایک کڑی وہاں سے نکال دیجئے تو کیا وہ چیز باقی رہے گی؟ اس وجہ کہ ساری کڑیاں تو ہیں، ایک ہی تو نکلی ہے. نہیں، وہاں نہیں رہے، دھڑام سے نیچے آ جائے گی. اس لیے فرمایا قرآن کی ایک ایک بات میں بڑی بڑی حکمتیں ہیں. تمام رسولوں کو گویا انہوں نے کیا کر دیا؟ جھٹلا دیا. جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا اس نے گویا پورے سلسلے نبوت کو جھٹلا دیا، پوری کڑی ہی کو ختم کر دیا. کذبت قوم نوح المرسلین، جمع ہے، نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا. اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جس وقت ان سے ان کے بھائی نوح نے کہا. ان کا بھائی اس لیے کہ پیغمبر جو ہوتا ہے انہی کی برادری کا ہوتا ہے، وہیں سے اٹھایا جاتا ہے، اس لیے بھائی کہا. نوح علیہ السلام نے ان سے کہا، اپنی قوم سے کہا الا تتقون، تم لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اللہ کا خوف نہیں کرتے ہو، ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، امانت دار رسول. ہر رسول صادق امین ہوتا ہے. یہاں سے کیا معلوم ہوا کہ ہر رسول کیا ہوتا ہے؟ صادق اور امین. اور نبوت سے پہلے، نبوت کے دعوے سے پہلے، اعلان سے پہلے لوگ اسے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ صادق اور امین ہی کہہ رہے ہوتے ہیں. سب سے اچھا اور سچا وہی ہوتا ہی ہے. لوگوں کے سامنے اس کا بہترین کردار ہوتا ہے. ہر پیغمبر کا یہ حال ہے. تو یہ خصوصیت ایک پیغمبر کی نہیں ہے، تمام پیغمبروں کی یہی خصوصیت ہے کہ وہ کیا ہوتے ہیں؟ صادق اور امین ہوتے ہیں. یہ دیکھیے ہر پیغمبر کے ساتھ یہ لگے گا. کیا کہا انہوں نے؟ انی لکم رسول امین، میں تو امانت دار رسول ہوں، سچا رسول ہوں. اس لیے کہ ہماری سچائی تمہارے سامنے ہے. تم ابھی اس سے پہلے تو کہہ رہے تھے صادق امین، اب کیا ہو گیا؟ فاتقوا اللہ، لہذا اے لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کر لو. وَأَطِيعُونِي، میری اطاعت کر لو، میری بات مان لو. یہ مجھے سنانا تھا. آیت نمبر 109، وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، میں تم سے ایک ٹکے کا بھی اس دعوت و تبلیغ پر مطالبہ نہیں کر رہا ہوں کہ مجھے کچھ دے دو. میں تم سے لینے کے لیے ساری دین کی باتیں کر رہا ہوں نا. ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو صرف رب العالمین پر ہے آخرت میں. یہاں دنیا میں تم سے کچھ نہیں چاہیے مجھے. نہ تم سے عزت چاہیے کہ تم میری عزت کرو، یہ بھی نہیں کہ میں آؤں تو کھڑے ہو جاؤ، نہ کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں چاہتا. یہ جو لفظ ہے نا اس کا مطلب یہی بنتا ہے وما، نکرہ جب تحت نفی ہو، نہیں کے تحت نکرہ ہو، اجرن دو زیر تنوین لگی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی بھی اعتبار سے تم سے کچھ مطالبہ نہیں کرتا کہ میری عزت کرو، میری آؤ بھگت کرو، مجھے کچھ دو، کچھ بھی نہیں. بات مان لو میری اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، بس اتنا ہی چاہتا ہوں. ان اجری الا علی رب العالمین. یہ تو ہم نے نوح علیہ السلام کا سنا. اب ہم آیت نمبر 123 میں اسی صورت کے 123 ذرا دیکھ لیں. ہود علیہ السلام نے کیا کہا؟ 1، 2، 3، کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے بھی رسولوں کو جھٹلایا. قوم عاد نے بھی رسولوں کو جھٹلایا. 123، اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، جس وقت ان کے بھائی ہود نے یہ کہا اپنی قوم سے الا تتقون، تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اللہ کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، ڈر کر اللہ کی طرف آؤ.
انی لکم رسول امین، وہی بات انہوں نے بھی کہا کہ میں امانت دار رسول ہوں، اور ہماری امانت داری نبوت کے دعوے سے پہلے تمہارے سامنے ہے۔ ہر پیغمبر صادق اور امین ہوتا ہے، اور اس کی قوم اسے صادق امین کہتی ہے۔ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور وہ کیسے آئے گا؟ وَأَطِيعُونِي، میری اطاعت کرو، جو تعلیمات میں لے کر آیا ہوں اس پر عمل کرو۔ اب یہ مجھے سنانا تھا یہ آیت، یہ کتنے نمبر آیت ہے؟ آیت نمبر 127۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، لوگوں میں تم سے اس دعوت و تبلیغ پر اور اللہ کی بات پہنچانے پر 1% بھی کوئی چیز بھی تم سے چاہتا نہیں، سوال نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں کہ دین کے نام پر کہ تم سے پیسہ ہی لیتے رہیں، ایسا نہیں۔ کس کا اعلان پڑھا جا رہا ہے بھائی؟ سب سے بڑے جو داعی ہوا کرتے تھے، پیغمبروں کا اعلان لگایا گیا ہے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ تجارت کرتے تھے، اپنا کاروبار کرتے تھے، دنیا کمانے کے لیے جو اور ذرائع ہیں دنیا میں جو لوگ کرتے ہیں وہی وہ بھی کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ وہ دین کو ذریعہ بناتے تھے دنیا کمانے کا، نہ کسی پیغمبر نے نہیں کیا ہے۔ کیا اعلان کر رہے ہیں؟ وما، اس کو اللہ نے قرآن بنا کے اتارا ہے، لیکن قرآن پڑھیں تب تو یہ باتیں پتہ چلے، اور قرآن پڑھیں تو قلعے کھلے۔ اس لیے عافیت اسی میں ہے کہ اسے کنارے رکھو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، کیا کہہ رہے ہیں حود علیہ السلام؟ میں تم سے کچھ بھی اپنی اس دعوت و تبلیغ پر کچھ بھی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، کسی بھی اجر کا، کسی بھی اعتبار سے۔ میرا اجر کس پر ہے؟ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو رب العالمین پر ہے، آخرت میں اس کا بدلہ اللہ مجھے دے گا، تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ ان اجری الا علی رب العالمین۔ کتنے پیغمبروں کی بات سنی ہم نے؟ 2۔ چلیے تیسرے پیغمبر کو بھی دیکھ لیں اسی صورت میں، ہے اور بھی جگہوں میں لیکن یہ دیکھ لیں سہولت کے لیے۔ آیت نمبر 141 دیکھیں اسی صورت، صالح علیہ السلام کا اعلان۔ کذبت ثمود المرسلین، قوم ثمود نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ ہر جگہ جمع لا رہے ہیں، حالانکہ ایک ہی پیغمبر کو جھٹلایا، لیکن ایک کو جھٹلانا تمام کو جھٹلانا ہے۔ کذبت ثمود المرسلین 141۔ اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، جس وقت ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا الا تتقون، تمہیں کیا ہو گیا، تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، اللہ کا تقوی اختیار نہیں کرتے ہو۔ انی لکم رسول امین، وہی اعلان، میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، صادق اور امین ہوں، اور تم خود مجھے صادق اور امین مانتے تھے۔ کب؟ نبوت کے اعلان سے پہلے یہی کہتے تھے ہر پیغمبر کو، جو کہ سب سے بہترین کردار قوم میں اس شخص کا ہوتا ہے جس کو اللہ کو پیغمبر بنانا ہوتا ہے، اس کا کردار سب سے بہترین ہوتا ہے، لوگ اسے پہچانتے ہیں۔ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ، وہی بات، اللہ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کر لو، میری بات مان لو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں اس دعوت و تبلیغ پر 1% کا اور ایک چیز کا بھی تم سے مطالبہ نہیں کرتا، سوال نہیں کرتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو صرف سارے عالم کے بنانے والے پروردگار پر ہے۔ کتنے پیغمبروں کا اعلان سنا ہم نے؟ 3۔ چوتھے پیغمبر کا بھی اعلان سنیں، آیت نمبر 160 میں۔ کذبت قوم لوط المرسلین، لوط کی قوم نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، جس وقت ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا، یعنی قوم سے کہا، الا تتقون، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، اللہ کا تقوی اختیار نہیں کرتے دنیا کے اندر؟ انی لکم رسول امین، میں تو امانت دار رسول ہوں، صادق اور امین ہوں، اور یہ سچائی تمہارے سامنے ہے، تمہارے درمیان رہا ہوں ایک لمبی مدت تک۔ فاتقوا اللہ، لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ، میری اطاعت کر لو، میری بات مان لو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور اس دعوت و تبلیغ پر میں تم سے ایک چیز کا مطالبہ، بھائی یہ پیغمبر ایک ساتھ نہیں تھے، ان کے زمانوں میں بڑا فرق ہے، لیکن بات ایک ہے، اعلان ایک ہے۔ یہ ہے داعی سچا۔ یہ کون ہے؟
یہ سچے داعی، کیا ان کے سچے داعی ہونے میں کوئی شک ہے؟ کسی کو شک ہو جائے پیغمبروں کی بات میں تو ایمان نہ رہے۔ رسولوں پر ایمان تو ایک اہم چیز ہے، تمام رسولوں پر ایمان۔ تو کیا اعلان کر رہے ہیں؟ لوط علیہ السلام کا اعلان بھی وہی جو نوح کا، جو ہود کا، جو صالح کا۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور اس دعوت و تبلیغ پر اور اس دین کی بات بتانے پر، سمجھانے پر کسی بھی چیز کا کوئی مطالبہ تم سے نہیں، صرف بات مانو، عمل کرو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، بس یہی میرا اجر ہے۔ تم اپنے آپ کو بچا لو، یہی میرا اجر ہے۔ ان اجری الا علی رب العالمین۔ کتنے پیغمبر ہو گئے بھائی؟ جی 4 ہو گئے نا، 5واں بھی سن لیجیے، 5 کہا تھا نا، 5واں بھی سن لیجیے۔ آیت نمبر 177، ایک آیت اور بچے، ایک آیت اور پہلے۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، 76 اور 77۔ اصحاب الایکہ، بن والے، جو جنگلوں میں آباد تھے، جہاں بہت بڑے بڑے باغ تھے، اس میں وہ قوم آباد تھی، شعیب علیہ السلام کی قوم۔ ایکا، اسے ایکا کہتے ہیں بن کو، جنگل کو، جہاں وہ آباد تھے، بہت گھنے درخت تھے، اس لیے ان کو کہا ایکا۔ اصحاب الایکا نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، ایکا والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ ان کی طرف کون پیغمبر گئے تھے؟ شعیب علیہ السلام۔ اذ قال لهم شعیب الا تتقون، جس وقت شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ لوگو اللہ سے ڈرو، تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، میں امانت دار، صادق اور امین ہوں، سچا ہوں تمہارے درمیان، اور سب سے سچا تم مجھے مانتے بھی ہو۔ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر جاؤ، واطیعون، اور میری بات مانو۔ اور کیا کہا اس پر؟ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں اس دعوت و تبلیغ پر اور دین کی بات بتانے پر، سمجھانے پر، پہنچانے پر تم سے کسی بھی طرح کا اجر نہیں مانگتا، کوئی سوال نہیں کرتا۔ میرا اجر کون دے گا؟ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر صرف اور صرف رب العالمین پر ہے، وہ ہمیں عطا کرے گا، اور وہ میرے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔ اسی طریقے سے سورہ نمبر 36 کی آیت نمبر 21، سورہ یاسین بھی دیکھ لیں، اس میں بھی 3 رسولوں کو بیان کیا۔ 5 کا یہاں ہم نے سنا، 3 رسولوں کا اور سن لیجئے۔ سورہ یاسین، وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ بہت اہم بات فرمایا، وجاء من اقصى المدینہ رجل، وجاء رجل من اقصى المدینہ، یہ سورہ نمبر 28 میں ہے، مشابہ ہے۔ وجاء من اقصى المدینہ رجل، اللہ نے ایک قوم کی طرف، یہ جو رکوع ہے نا اوپر، وضرب لهم مثلا اصحاب القریہ، یہ کہا جا رہا ہے پیغمبر اصحاب القریہ، ایک بستی والے جس کو عرب کے لوگ جانتے تھے، بستی والوں کو کہا ان کا واقعہ ذرا سنا دیجئے۔ یہ آپ کو سمجھ رہے ہیں کوئی نئے نویلے رسول ہیں۔ اذ جاء المرسلون، وہ بستی والے، ان کے پاس بہت سارے رسول آئے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئے پیغمبر نہیں ہیں، تمہارے آزو بازو کی جو بستیاں ہیں اس میں کتنے رسول آگے چلے گئے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے یہ نئے رسول کہاں سے آ گئے؟ تو نئے رسول نہیں بھائی، ان کو سنا دیجیے اصحاب القریہ، بستی والوں کا واقعہ۔ اذ جاء المرسلون، جس وقت بہت سارے رسول ان کو سمجھانے کے لیے آئے، اور پھر اس کے بعد ہم نے ان کی طرف 2 رسولوں کو بھیجا اکٹھے۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین، اثنین مانے 2 رسولوں کو ساتھ بھیجا۔ پہلے ایک وقت میں کئی پیغمبر ہوتے تھے، تو 2 رسولوں کو ہم نے ایک ساتھ بھیجا۔ فکذبوہما، دونوں کو بستی والوں نے جھٹلا دیا، فکذبوہما، جھٹلا دیا۔ فعززنا بثالث، تو ہم نے ایک تیسرا رسول بھیجا، ثالث مانے تیسرا، ایک تیسرا رسول بھیجا۔ فقالوا انا الیکم مرسلون، ان تینوں نے یہ کہا کہ لوگو ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، ہماری بات مانو، ہم اللہ کے نمائندے۔ تو کیا کہا قوم نے؟ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، تم کچھ نہیں ہو، کوئی رسول نہیں ہو، تم ایک بشر ہو، ایک انسان ہو، جیسے ہم ہیں ویسے تم ہو،
تم کہاں سے رسول بن گئے؟ یہ جواب دیا قوم نے۔ سورہ یاسین تو بھائی اکثر لوگ پڑھتے ہیں، لیکن سورہ یاسین میں کیا ہے زندگی کے آخر تک نہیں پتہ چل پاتا۔ وما انزل اور کیا کہا؟ وما انزل الرحمن من شیء، اور رحمان نے کچھ نہیں نازل کیا ہے، تم اپنی طرف سے ہی گھڑ گھڑ کے باتیں بتا رہے ہو، اور رحمان نے کچھ نہیں اتارا ہے۔ یہ جواب دیا، ان انتم الا تکذبون، تم لوگ جھوٹے ہو۔ ان انتم الا رسولوں کو کیا کہا؟ تم لوگ جھوٹے ہو۔ اب مجھے جو سنانا ہے وہ وہاں آ جائیں۔ وجاء رجل، یہ جو 3 رسول گئے تھے ان کی تائید کے لیے ایک شخص ان پر ایمان لایا تھا اور بستی کے کنارے پر رہتا تھا۔ جب اس نے سنا کہ رسولوں کے ساتھ لوگ اس طرح پیش آ رہے ہیں تو دوڑتا ہوا آیا وہاں سے۔ وہ رسولوں پر ایمان لایا تھا، ان تینوں پر، ان دونوں کی دعوت پہنچ چکی تھی اور اس نے قبول کر لیا تھا، تو وہاں سے دوڑتا ہوا وہ شخص آیا۔ وجاء من اقصى المدینہ، شہر کے کنارے سے رجل، ایک آدمی آیا، یسعى، دوڑتا ہوا، قال، اور کہنے لگا آ کر، یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، اتبعوا المرسلین، یہ سچے رسول ہیں، ان کی اتباع کرو، ان کی بات مانو، تمہاری آخرت سنور جائے گی، دنیا کی دقتیں و پریشانیاں بھی کم ہو جائیں گی۔ آخرت پر ایمان انسان کو دنیا کی جو پریشانیاں ہیں اس کو ہلکا بنا دیتی ہے۔ پریشانیوں کیا بنا دیتی ہے؟ آخرت کا یقین، اللہ کا یقین، یہ دنیا کی پریشانیوں کو کیا کرتی ہے بھائی؟ ہلکا بنا دیتی ہے کہ آخرت کا معاملہ تو اس سے بھی بڑا ہے، یہ تو کچھ نہیں ہے، تو آزمائش ہے۔ آدمی پھر یوں سوچنے لگتا ہے۔ کیا کہا اس آنے والے نے؟ کہ یہ سچے رسول ہیں، ان کی اتباع کر لو۔ اور آگے جو دلیل دی سچے ہونے کی وہ مجھے سنانا تھا۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا، لوگوں ان کے سچے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہے ہیں۔ دیکھو تو ذرا، ورنہ لوگ کچھ بھی تمہیں بتائیں گے سنائیں گے تو اجر مانگیں گے، لاؤ اتنا 10,000 ڈال دو پھر ہم تقریر کرنے آتے ہیں، 20,000 ڈالو پہلے پھر ہم آئیں گے تقریر کریں گے۔ ہے نہیں ایسا؟ جی ایسے ہی ہے، دین کا کوئی کام بغیر لیے وہ کر دیں گے۔ کیا کہا؟ دلیل یہ ہے ان کے سچے ہونے کی، یہ تم سے 1% کا بھی کوئی مطالبہ نہیں کر رہے۔ سوچو تو ذرا، یہی ان کے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ یہ دلیل دیا اس نے، اتبعوا من لا يسألكم اجرا، اتباع کرو ان رسولوں کی، ایسے شخص کی اتباع کرو جو تم سے 1% کا بھی کوئی سوال نہیں کر رہا ہے، جو کچھ بھی تمہیں بتا رہا ہے اللہ کے لیے بتا رہا ہے۔ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہی ان کے ہدایت یافتہ ہونے کی دلیل ہے۔ ان رسولوں کو ہدایت یافتہ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کہ یہ تم سے کوئی مطالبہ نہیں کرتے۔ سبحان اللہ و بحمدی۔ تو وہ علماء جو ہیں وہ کیسے ہیں؟ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ بھی انہی پیغمبروں کی طرح اللہ کی آیتوں کو بیچتے نہیں ہیں۔ اللہ کی آیتوں کو، اللہ کی باتوں کو، اللہ کے احکامات کے پہنچانے اور تبلیغ کو کھانے کمانے اور دنیا کمانے کا ذریعہ وہ نہیں بناتے ہیں وہ علماء۔ یہ ان کی چوتھی صفت تھی۔ انشاءاللہ کل ہم لوگ وہ آیتیں سنیں گے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ بھی 1% کا کوئی اجر ان سے نہ چاہیے گا پیغمبر، اور آپ نہیں چاہتے ہیں۔ اس سے متعلق بھی کئی آیتیں ہیں، انشاءاللہ وہ کل ہم سنیں گے، جو خاص طور سے کس سے متعلق ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہیں، کہ آپ کا کیا، آپ کس طرح کرتے تھے؟ آپ ویسے ہی کرتے تھے تبلیغ جیسے اور پیغمبروں نے کیا، انہی کے نقش قدم پر آپ بھی چلے ہیں۔ وہ آیتیں انشاءاللہ ہم لوگ کل سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔